سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہو جائے، اور وحبل من الناس، اور لوگوں کے ذمہ میں آ جائے، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر پستی کو مسلط کر دیا گیا ہے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور وہ انبیاء علیہ الصلاۃ کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت، رسوائی ان کا مقدر ہے، ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ دنیا کی جو ایک تاریخ ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو ان پر ایک ذلت ہی نظر آتی ہے، لیکن ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ان کو اقتدار ملا، اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اپنی ایک حکومت اور ایک سٹیٹ بنا لیا ہے، لیکن یہ ان کو جو اقتدار ملا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے کہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، وحبل من الناس کا عملی مظہر ہے کہ کچھ جو سپر پاورز تھیں، جو اس وقت کی جو عالمی طاقتیں تھیں، ان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ان لوگوں کا وجود آیا ہے اور ان کو بسایا گیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب بھی ان پر کچھ کڑا مشکل آتا ہے، کوئی ان کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے، تو یہی عالمی طاقتیں بالکل سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، یقیناً آپ حضرات کے تو علم میں ہوگا اور اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب یہ یہ عراق کا جو سابق صدر صدام حسین، جب اس نے اس اسرائیل کے اوپر کچھ عرصہ بمباری کی نا، کچھ بم شم پھینکے تھے، کچھ آپس میں ہوئی تھی، تو یہ ایسے علاقے چھوڑ کے بھاگے تھے، اور پھر بیچ میں دوبارہ جناب اعلیٰ وہ امریکہ آ گیا، اور یہ سارے کچھ چیزیں، یہ کئی چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو وجود ہے
وہ حبل من الناس کا عملی مظہر ہے، وہ عملی مظہر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 وباء بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی جب بھی ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بار پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، ٹھیک ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو یہ غیر المغضوب کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، یہ کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغضوب علیہم قوم جو ہے وہ یہود ہے۔ اور آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے کہ ایک وقت کے اندر ان پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب ایسا آیا کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ ان میں سے بعضوں کو خنزیر، بعضوں کو بندر اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کیا ہے؟ غضب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور آگے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر مسکینیت کیا کہتے ہیں؟ بھکاری پن جس کو کہتے ہیں، رسوائی جس کو کہتے ہیں، وہ ان پر مسلط کر دی گئی، ان کا مقدر ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ جاننے والے ہیں جن کا ان کے ساتھ لین دین یا ان کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باوجود ہے کہ یہ مالدار ہونے کے، ان کو دنیا کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک طرح سے بیکاری ہی بنا کر رکھتے ہیں، بس مال کے حرص ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ اینٹ لیا جائے، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیا جائے، لیکن ان کے اوپر وہ بیکاری پن، رسوائی کے یہ اثرات نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی یہ ایسے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ شودہ پن، ٹھیک ہے نا، وہ شودہ پن ان سے نہیں جاتا، ان کے اوپر نظر آتا ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے جتنا مالیاتی نظام ہے، ان کو انہوں نے سودی اس کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اور جو سودی آدمی ہوتا ہے وہ جو آپ جس طرح مرضی اس کو دیکھ رہے، وہ پیسے کے لیے ہی رو رہا ہوتا ہے، ہر وقت پیسے کے لیے ہی رو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک بہکاری آدمی ہوتا ہے نا کہ ہر وقت مانگنا تانگنا اور رونا دھونا، یہ نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذلت اور یہ رسوائی اور یہ اس قسم کی پستی ان کے اوپر کیا ہے؟ مسلط کر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ قوم ہے، یہ یہودیت، یہ بنی اسرائیل، یہ وہ قوم ہے کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک آدھ نبی نہیں، ہزاروں انبیاء علیہ السلام ان کے اندر بھیجے ہیں، ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے، لیکن یہ وقت کے نبی کا انکار کرتے رہے، ساتھ نہیں دیا، اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اپنے وقت کے نبی کے خلاف کیا ہے؟ سازشیں کرتے رہے، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ اب اللہ کی آیات کا انکار کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ یہ اپنی خود قرآن مجید میں کہ اپنی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت کے متعلق، نبوت کے متعلق لکھا ہوا پا رہے ہیں، پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا ماننا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کسی کا کوئی بیٹا نہیں ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد۔ اکثر ہم یہ نماز کے اندر یہ صورت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے عزیر ابن اللہ کہہ کر اللہ کی آیات کا انکار کیا، جھٹلا رہے ہیں اور انکار کریں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا ہے۔ کوئی ایک نبی ہو جو انہوں نے قتل کیا ہو نا، اور یہ قتل کرنا آپ یہ سمجھ، جس نے وقت کے نبی کو نہیں چھوڑا اس کے سامنے میرے اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ان کے تو منہ کو خون لگا ہوا ہے، چسکا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ پوری دنیا کے اندر قتل و غارت انہوں نے مچائی ہوئی اپنی سازشوں اور مکاریوں اور اس کی وجہ سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نیچرل کے اندر ہے،
یہ قتل کرنا، ان کو یہ خون کی لت پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے باز نہیں آتے. انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو کیا کیا؟ شہید کیا ہے. روایات میں آتا ہے، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پہلے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام مختلف بستیوں کے اندر، ایک علاقے کے اندر ایک بستی کی طرح بھیجتے تھے، اور ایٹ اے ٹائم کئی حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، اور ہر نبی کی جو ایک نبوت تھی اس ایک لیمیٹڈ ایریا تھا، ایک لیمیٹڈ زمانہ، ایک لیمیٹڈ ایریا تھا، ٹھیک ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جو ان لمیٹڈ ہے اور قیامت ہے اور سب کے لیے، ٹھیک ہے نا. کافۃ للناس بشیرا ونذیرا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس وقت مختلف علاقوں کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام. اب ظاہر ہے کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر ہم رہتے ہیں، ہمارا دوسرے بلاک والوں کے ساتھ رابطہ ہے، تیسرے کے ساتھ ہے، ہمارے دائیں بائیں جتنے بھی ہمیں بلاک لگتے ہیں یا ہمارے ارد گرد اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی جان پہچان، کوئی نہ کوئی دعا سلام، کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے، کسی کا کس طرح، کسی کا کس طرح. تو وہاں پر بھی اس طرح قوموں کا آپس میں جو لنک تھا، جان پہچان تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ عجیب، ہمارے علیہ باللہ یہ ایک عجیب ہم ایک اس میں ہے کہ یہ وقت کے یہ جو نبی ہے ہر وقت دعوت ہی دیتے رہتے ہیں، ہمیں اس طرح بلاتے رہتے ہیں، نہ دن ہے نہ رات ہے نہ صبح ہے نہ شام ہے، جب دیکھا آ جاتے ہیں، ہماری خوشی ہے غمی ہے یہ آ جاتے ہیں، ان سے یا چھٹکارا حاصل کرو کسی طریقے سے، یہ ہماری خوشیوں کے اندر رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں اسے. اب انہوں نے روایات میں آتا ہے کہ ساری وہ جو اس وقت کی اقوام تھی یا جو اس وقت قرب و جوان میں، ان سب نے ایکا کر کے آپس میں جو بدماش تھے اکٹھے ہو کے، ان سب نے ایک وقت کے اندر، ٹھیک ہے نا، ایک ہی دن کے اندر 43 حضرات انبیاء علیہ السلام کا مرڈر کیا، قتل کیا، شہید کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ان کی روایات میں آتا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک تقریباً انہوں نے یہ کر دیا. اب ایک وقت کے نبی کو قتل کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ سخت ترین عذاب کس شخص کو ہوگا؟ فرمایا کہ اس آدمی کو ہوگا کہ جس کو، جو نبی علیہ السلام کو قتل کرے، جو اللہ کے نبی کو شہید کرے، یا جس کو اللہ کا نبی قتل کر دے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جس کو اللہ کا نبی. ان دو شخصوں قیامت دن سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نبی کو قتل کرنا، شہید کرنا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اور یہ ان کے خون، ان سے کیا، ان کے ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہوئے. یقتلون الانبیاء بغیر حق، ناحق طریقے سے قتل کیا. ناحق طریقے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حدیث میں، قرآن مجید حدیث میں، شریعت کے اندر آتا ہے کہ کسی آدمی کو قتل کرنا جائز نہیں سوائے 3 وجہوں سے. نمبر 1 کہ وہ مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے، اسلام قبول کیا تھا، مرتد ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ 3 دن اس کو مہلت دی جائے گی، اس کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا. نہیں مانتا تو پھر اس کو قتل کرنا جائز، اسلام نے کہا پھر اس کو قتل کر دو، یہ باغی، اور اس کی ایک ہی سزا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جو ناحق، جو کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دے، کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دے، تو اب اس قاتل کو قصاص کے طور پر کیا ہے؟ قتل کر دیتے، اب اس کا خون مباح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 2 ہو گئے. اور تیسرے نمبر پر اس آدمی کو کہ جس نے جناب اللہ وہ جو شادی شدہ ہو اور وہ پھر کوئی زنا کرے، زنا کے جرم کا ارتکاب کرے، تو اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. جب اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے، بالکل دا اینڈ جو اس کا، اس کو قتل ہی. یہ 3 ناحق. اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر ان تینوں چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مرتد ہو جائیں العیاذ باللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا وہ جناب اللہ کسی آدمی کو قتل کر دیں، یا العیاذ باللہ ان سے زنا جیسا قبیح اور برا فعل سرزد ہو جائے. یہ تینوں چیزیں حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تصور بھی نہیں کی جا سکتی. تو فرمایا کہ انہوں نے ناحق طریقے پہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا. تو فرمایا کہ اس وجہ سے ان کے اوپر یہ ذلت، رسوائی اور یہ ساری چیزیں ان کے اوپر کیا ہے؟ مسلط ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے نافرمانی کی، حد درجہ نافرمانی کی. اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورات کو مانگا، خود کہا کہ ہمیں یار کوئی کتاب ملے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورات مل گئی. اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو بڑے مشکل ہے، یہ کیا ہے اس طرح. پھر آپ حضرات نے پڑھا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے ان پر پہاڑ کو مسلط کیا، یہ مانو تو رات کو نہیں تو ورنہ اوپر سے آیا، پھر انہوں نے کیا کیا مانا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر یہ دیکھیں کہ ان کے خود قرآن مجید سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا لیکن ہم مانتے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نافرمانی یہ ان کی سرشت کے اندر کیا ہے، بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی وقت ذالک ما عصوا وکانوا یعتدون، کہ حد سے تجاوز کرنا، یعنی جو ایک لمٹ ہے اس لمٹ کو کیا کر دینا، کراس کر دینا، چاہے وہ حدود اللہ کی ہو، آیات اللہ کی ہو، ایمان لانے کے حوالے سے ہو، کس حوالے سے بھی ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہے، ان سارے حدوں کو پامال کرنے والے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہمیں ایک میسج دیا جا رہا ہے، ہمیں بین السطور ایک پیغام دیا جا رہا ہے، بلکہ واضح الفاظ میں ہمیں پیغام دے کہ اگر انہوں نے ان چیزوں کی نافرمانی کی، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور یہ سارا کچھ کیا ہے تو ان پر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ تو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، اگر تم بھی کرو گے تمہارا بھی مقدر اور تمہارے مقدر کے اندر بھی یہ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آج اگر ہم اپنا حالات کا تجزیہ کریں نا تو ہم انہی چیزوں کے اندر ملوث ہیں، اور ہمارے اوپر جو ذلت اور رسوائی مقدر ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ اب آپ ایک شاید ذہنوں میں سوال آ رہا ہو کہ بھئی ہم نے تو نبیوں کو تو قتل نہیں کیا نا، چلو نبیوں کو تو قتل نہیں کیا، اس سے ہم تو نہیں، لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ قتل عام کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں، تو یہ بھی تو وہی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ ان ساری چیزوں سے ہمارے پاس ذلت اور رسوائی مقدر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، فہم کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔